نئے سال کی ابتدا اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت اس سال کو میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے نور عین، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طرح آپ کے رفقا جو کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے، یہ المناک واقعہ اس کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک اپنی فضیلت جو آپ کی شہادت سے پہلے روایات کے اندر ملتی ہے، وہ ایک مسلم ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا انہوں نے 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں صرف 10ویں کا روزہ نہ رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے، اس کے ساتھ 9ویں کو ملاؤ یا 11ویں کو ملاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس دن یعنی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی آہوزاری 10 محرم کو قبول ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رفع مکانی بھی 10 محرم کو نصیب ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، نبوت کا ملنا، آتش نمرود کے خلاصی، یہ 10 محرم کو ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے، یہ بھی 10 محرم کا۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جو اسی دن اور اس مہینے کے اندر ہوئے، اور اسی مہینے کے 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ حضرت حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور حسین کا ذکر کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کیا تو فوراً کربلا پہ چلے گئے۔ اب حضرت حسین کی جو 50 سالہ زندگی ہے وہ کون بیان کرے گا؟ 50 سالہ زندگی جو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزاری ہے، اس کے شب کیسے گزرے، اس کی راتیں کیسے گزری، وہ زندگی کے لمحات کیسے گزرے۔ اب جو بھی بیان کرتا ہے تھوڑے بہت واقعات بیان کیے، پھر سیدھا کربلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرب و بلا کے اندر جو کچھ ہوا، جو واقعات ہوئے، لیکن حضرت امام حسین کی ایک عظمت اور ایک شان اپنی بھی ہے۔ آپ اتنا بات دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامے کے دوران جو خون نکلا، آپ نے وہ خون حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر یہ خون لو اور جا کر اس کو کسی جگہ پہ دفن کر دو، نبی کا خون ہے۔ آپ گئے تو کافی دیر کے بعد واپس آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بڑی دیر لگائی، خون دفن کر دیا؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، میں آپ کا پاکیزہ طیب اور طاہر خون لے کر گیا، بڑی دور گیا، میں نے زمین کھودی، اور جب خون اس میں ڈالنے لگا تو میں سوچنے پڑ گیا کہ نبی کا خون ہے، دفن کروں گا یہیں سے، اس کے اوپر مٹی ڈالوں گا، اگر کسی کے پاؤں یہاں پر لگ گئے اس کا کیا بنے گا؟ پھر وہاں سے اٹھا، پھر دوسری جگہ پہ گیا، تیسری جگہ پہ گیا، مجھے اللہ کے محبوب سمجھ نہیں آئی، میں نے سب سے محفوظ جگہ اپنا بدن سمجھا، میں نے آپ کا خون پی لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر انسانی خون کڑوا ہوتا ہے، حضور کا خون کیسا ہے؟ کہتے لگے شہد سے زیادہ میٹھا تھا، زعفران سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آگے حضور کی بات سنیے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ، آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ لے۔ اور کیا فرمایا؟ کیوں کہ عبداللہ ابن زبیر کے بدن میں نبوت کا خون چلا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ نبوت کا خون جس کے خون کے ساتھ ملے اس کا یہ مقام ہو، اور جن کی رگوں میں نبوت کا خون ہو ان کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت حسن کی کیا شان ہوگی، حضرت حسین کی کیا شان ہوگی، ان شہزادوں کا کیا مقام ہوگا، ان شہزادوں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ مدینہ منورہ سے باہر گئے، باہر دور آپ کسی سفر پر گئے، مدینہ سے باہر ایک بابا تھا، آپ کو پیاس لگی، دونوں بھائی اس کے پاس چلے گئے اور بابے نے ان کو اس پیاس کے عالم میں خوبصورت ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ آپ دونوں نے پانی پیا اور اس بابے کو کہنے لگے بابا یہ حسن ہے، میں حسین ہوں، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں چھوٹا بھائی ہوں، اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہوئی تو مدینہ منورہ میں آ جانا اور کہہ دینا یہاں حضور کے نواسے رہتے ہیں، آ کر ہم سے مل لینا اگر تجھے کوئی ضرورت ہو۔ وقت گزر گیا، عرصہ گزر گیا، بابے پر فقر و فاقہ آ گیا۔ بابا مدینہ میں آیا، لوگوں سے پوچھتا ہوا پہلے حضرت حسن کے پاس گیا اور حضرت حسن کو کہا کہ تو مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں ہاں میں نے جان لیا اور پہچان لیا۔ کہ تم لوگوں نے یہ کہا تھا اگر کوئی ضرورت پیش ہو تو ہمارے پاس آ جانا، اب فقر اور فاقہ آ گیا ہے اس لیے میں ایک حاجت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ روایت کے اندر آتے ہیں حضرت حسن نے 1000 بکریاں دے دی۔ سخاوت ہو تو پھر ایسی ہو نا۔ پھر وہ حضرت حسین کے پاس آیا اور حضرت حسین نے پوچھا پہلے بھائی کے پاس تو نہیں گئے تھے؟ کہا ہاں جی پہلے بھائی کے پاس گیا تھا۔ کہا کتنی دی تھی؟ کہا 1000۔ کہا اگر میرے پاس آتا تو میں 1000 سے زیادہ دیتا، لیکن بڑے بھائی نے 1000 دے دی ہیں، اب حسین حسن سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ وحدت بتا دی، بڑے بھائی کا ادب بتا دیا، بڑے بھائی کا مقام بتا دیا، مرتبہ بتا دیا۔ کیوں؟ بابا کی دستار کا وارث حسن ہے، حسین حسن سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج تو بھائی بھائی کی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح ناکام ہو، کس طرح مالی لحاظ سے پیچھے آ جائے اور اس پر تنگدستی آ جائے، اولاد اس کی بکھر جائے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے بھائی کا ایک دوسرے کا ادب کر کے دکھا دیا۔ مسجد میں آئے، دیکھا ایک بوڑھا بابا وضو کر رہا ہے، دونوں نے دیکھا وضو غلط کر رہا ہے، اور پھر اب دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کیا کریں، اور بزرگوں کو کہنے لگے بزرگوں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھیں، اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتا دیں۔ حسن نے وضو کیا، حسین نے وضو کیا۔ بابا کہنے لگے بچوں بڑے 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 ہوشیار ہو، وضو تمہارا ٹھیک ہے، وضو میرا خراب تھا۔ اب یہ دیکھیں کس انداز سے بات کی۔ حضرت ام فضل، یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضرت ام فضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھبرائی ہوئی ہیں اور آ کر عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے فاطمہ کے بدن کا کٹا ہوا ٹکڑا آپ کی گود میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے، ام فضل نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حضور کی گود میں رکھا۔ حضور نے فرمایا ام فضل یہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو تو نے دیکھا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان حضرت حسین کے منہ مبارک کے اندر ڈالا، دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ حسین وہ خوش نصیب ہے جس کے لبوں اور بدن میں سب سے پہلی جانے والی چیز حضور علیہ السلام کا لعاب دان تھا۔ حسین وہ خوش نصیب ہے جس کے کانوں میں سب سے پہلے صدا پڑی تو نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حسین حسن دونوں سے محبت کرتے تھے۔ میرے محترم دوستوں، محبت میں بھی اپنی اولاد سے کرتا ہوں، محبت آپ بھی اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ آپ اولاد کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک بھی حضرت حسین کو اٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، لیکن ایک عجیب بات ہے، حضور حسین کو اٹھاتے، آپ چومتے اور حضرت حسین کو سونگھتے بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں حسین سے محبت ہے، سونگھتا اس لیے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ روایت سنتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟
دوش نبوت کے شاہ سوار وہ کون ہے؟ حضرت حسین ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یہ واقعہ حضرت حسین حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ یہ واقعہ باہر کا نہیں ہے، یہ واقعہ گھر کی چاردیواری کا ہے۔ یہ کسی کھلے مقام پر نہیں ہوا، یہ کسی چوک پہ نہیں، کسی بازار میں نہیں، کسی گلی میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، یہ واقعہ گھر کی چاردیواری کے اندر پیش آیا۔ اب بتاؤ، جو واقعہ گھر کی چاردیواری کے اندر پیش آیا، اس واقعہ کو امت تک نقل کرنے والا ایک صحابی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا، میں نے دیکھا اللہ کے محبوب کیا سواری ہے؟ جواب آتا ہے سواری کو چھوڑ، سوار کو بھی دیکھ۔ آپ نے کہا اللہ کے محبوب عجیب منظر ہے، فرمایا سواری کو چھوڑ، سوار کو دیکھ۔ سوار حسین ابن علی ہے، سوار وہ ہے جس کا بابا علی ہے، جس کا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اس بات کو امت تک نقل کرنے والے، صحابہ کو بتانے والے کو خطاب کا بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس روایت کو مجھ تک پہنچانے والے، آپ تک پہنچانے والے کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مدائن فتح ہو گیا اور وہاں سے مال آ گیا، وہاں سے مال غنیمت آ گیا، وہاں سے ہیرے آئے، وہاں سے جواہرات آئے، اور یوں مال بکھرا ہوا ہے۔ حضرت حسن آئے اور حضرت حسن نے آ کر کہا اے امیر المومنین ہمیں ہمارا حصہ دے۔ آپ نے 1000 دینار اٹھا کر حضرت حسن مجتبیٰ کو دیے۔ پھر حضرت حسین آئے، کہا ہمارا حصہ دیجئے۔ آپ نے 1000 دینار اٹھا کر حضرت حسین کو دیے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آتے اور آ کر کہتے بابا مجھے میرا حصہ دے۔ آپ نے کہا 500 درہم اسے دے دو۔ وہ کہنے لگا اے میرے بابا میں حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، جب میں جنگوں میں شریک ہوا، حسن بھی چھوٹے حسین بھی چھوٹے، پھر آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا، میرا والد امیر المومنین ہے، انہیں 1000 مجھے 500۔ حضرت عمر غصے میں آئے، اور روایت ہے اس کی عربی عجیب چاشنی اپنے اندر پیدا کرتی ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا اے میرے بیٹے سن، تجھے 500 دیے، انہیں 1000 دیے، سن مسئلہ یہ ہے کہ تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، تیرا چچا ان کے چچا جیسا نہیں ہے، تیرا خالو ان کے خالو جیسا نہیں ہے۔ ان کو 1000 دیے کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، 1000 اس لیے دیے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں، اس لیے دیے ان کی ماں فاطمہ ہے، اس لیے دیے ان کا باپ علی ہے، اس لیے دیے کہ ان کے چچا جعفر ہیں، اس لیے دیے کہ ان کے ماموں ابراہیم ہیں۔ میرے محترم دوستو، تو شہزادوں کی برابری کرتا ہے، وہ خاندان نبوت میں سے ہیں، اور تو کس خاندان میں سے ہے؟ بتا دیا امت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین کا آپس میں کچھ معاملہ ہو گیا۔ حضرت حسین نے کہا غلام زادے، حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً باپ کے پاس آئے اور آ کر کہا آج مجھے حسین نے عجیب بات کہی۔ کہا کیا بات کہی؟ کہا مجھے غلام زادہ کہا۔ حضرت عمر نے فوراً قلم نکالا، کاغذ نکالا، فرمایا جاؤ حسین کو کہو کہ اس کاغذ پر لکھ کر دے کہ ہم ان کے غلام ہیں، تیرا باپ بھی ہمارا غلام، تم بھی ہمارے غلام۔ کا کیا بات ہے؟ فرمایا کل حضور کے دربار میں پیش کروں گا، حسین نے اس بات کا اقرار کیا تھا ہم اس کے غلام ہیں۔ ان کو میرے محترم دوستو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، حسین وہ ہے جس نے 3 گودوں میں پرورش پائی۔ اپنے نانا کی گود میں پرورش پانے والے کو حسین کہتے ہیں، اپنی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ سیدنا حیدر کرار کی گود میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ اماں کو دیکھو کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے کبھی بغیر وضو کے نہ حسن کو دودھ پلایا نہ حسین کو دودھ پلایا۔ حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئی، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے بیٹی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، پھر کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ میرے محترم دوستو، حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھیو، کہتے ہیں محبت نہیں ہے،
اس منظر کو دیکھنے والی امت کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو امت تک پہنچانے والی میرے محترم دوستو حضرت عائشہ کا بیٹی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پہلے روئی اور پھر ہنسی۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اماں جان بات یہ ہے، پہلی دفعہ میرے بابا نے مجھے کہا کہ جبرائیل ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے ہیں، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، میں سمجھ گئی میرے بابا کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضرت فاطمہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام کو بھی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ میں حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکی۔ جب حضور نے مجھے روتے ہوئے دیکھا نا، پھر میرے کان میں کہا، اے میری بیٹی، میرے دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے جو آ کر ملے گی وہ تو ہوگی۔ اور اگلی بات حضور نے مجھ سے فرمایا، جنتی عورتوں کی سردار تو ہوگی، جنتی عورتوں کی سردار تو ہوگی۔ کہتے ہیں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور علیہ السلام خواب میں آئے کہ بیٹی بڑی یاد آتی ہے، اب ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہیں اور ہر ایک چیز کو سلیقے سے رکھتی ہیں۔ حضرت حسن کو نہلانا اور دھلانا، حضرت حسین کو نہلایا دھلایا، سرما لگایا، کنگھی کی، نئے کپڑے پہنائے۔ بیٹی زینب کو وصیت کر رہی ہیں اور بیٹی زینب کو بتا رہی ہیں، کیوں کہ حضرت فاطمہ کو پتا تھا آج کے بعد یہ نگاہیں نہ حسن کو دیکھے گی نہ حسین کو دیکھے گی، اور نگاہ لگی ہوئی ہے کرب و بلا کے ریگساروں پہ کہ ایک وقت وہ آئے گا جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا نا، اور آپ کے جب ٹکڑے کیے گئے، اور جب خیموں کے اندر عورتیں تھیں، پھر ان پاک بدبو پر جب گھوڑوں کو دوڑایا گیا، حضرت زینب باہر نکلی اور پھر کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ ھذا حسین مقطع الاعضاء مزمل الدماء، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے محمد آپ پر درود و سلام ہو، دیکھ لیجئے ھذا حسین، یہ حسین ہے مقطع الاعضاء، جس کا وجود کٹا ہوا ہے، مزمل الدماء، جس کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، جس کے خون نے اس کو کفن دے دیا ہے، ریتی نے اس کو کفن دے دیا ہے۔ یہ مرثیہ پڑا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضرت علی آئے۔ کیا بات ہے، ہر ایک چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ کہ رات کو بابا خواب میں آئے تھے، علی میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا، علی ایک بات یاد رکھنا، تجھے پتہ ہے میں حضور کی لگتے جگر ہوں، میں حضور کی بیٹی ہوں، مجھے فاطمہ کہتے ہیں، میں طیبہ بھی ہوں، طاہرہ بھی ہوں، عابدہ بھی ہوں، زاجدہ بھی ہوں، زکیہ بھی ہوں، جنت کی وارث بھی ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوں، حسن کی اماں ہوں، حسین کی اماں ہوں، علی میں تیری زوجہ ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہوں۔ علی بات کو سن، ساری زندگی مجھ پر نہ محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ فاطمہ چاہتی ہے میری کفن کی سفیدی کو بھی کوئی نہ دیکھے، میرے کفن کی سفیدی کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ رات کی تاریکی کو میرا جنازہ اٹھانا، رات کی تاریکی کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اس کو میرے محترم دوستو آل بیت کہتے ہیں، ان کو شرم و حیا کا پیکر کہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم آل بیت میں سے ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ میرے محترم دوستو اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنا اٹھنا دیکھیں، اپنا چلنا دیکھیں۔ جن کے کانوں میں آذان محمد رسول اللہ نے دیو۔ آپ دیکھیے حضرت حسین کو کس حالت میں شہید کیا، سر سجدے میں، نماز نہیں چھوڑی شہادت قبول کرنا، اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہماری حالت کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمیں صحابہ سے بھی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں آل بیت سے بھی محبت نصیب فرمائے۔ آخری ایک بات بیان کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سنو۔ خاندان نبوت اور صحابہ، میرے محترم دوستو، حضرت علی کے کربلا کے اندر 9 بیٹے شہید ہوئے۔ سب سے مظلوم صحابی حضرت علی ہیں، ایک وقت میں جن کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، 17 بیٹے 18 بیٹیاں تھے آپ کے، اور کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے آپ کے بیٹے محمد ہیں۔ اے محمد کی والدہ کون ہے؟ ام اسما ہے۔ ام اسما یہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضور کی بیٹی حضرت زینب۔ حضرت زینب کی بیٹی حضرت اسما یہ حضرت علی کی بیوی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، رشتہ داریاں دیکھیں، حضرت محمد، پھر حضرت ابو بکر بن علی،
عثمان بن علی، عمر بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی اور حسین بن علی، یہ 9 بیٹے کربلا میں حضرت علی کے شہید ہوئے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں، کتنی بیویاں؟ 4 بیویاں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹوں میں حضرت صدیق اکبر کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن، دوسرے نمبر پہ عبداللہ، تیسرے نمبر پہ صدیق اکبر کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا۔ یہ محمد کون تھے؟ جو پیدا تو ابو بکر سے ہوئے، پالا حضرت علی نے تھا۔ حضرت علی سے کوئی پوچھتا محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹا ابو بکر کا ہے، پالا میں نے۔ اب درمیان والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو تھا، یہ جو عبداللہ یہ فوت ہو گیا، 2 بیٹے باقی رہ گئے، عبد الرحمن اور محمد۔ ان دونوں کی شادی ہوئی، ان دونوں کی۔ بڑا بیٹا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن، اس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، اس کا نام تھا اسما۔ اور یہ جو محمد چھوٹا بیٹا تھا صدیق اکبر، اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا جو قاسم تھا۔ قاسم پوتا ابو بکر کا اور اسما پوتی ابو بکر کی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ حضرت ابو بکر کے پوتے اور پوتی کا نکاح ہوا۔ ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی جس کو ام فروہ کہتے ہیں۔ یہ ام فروہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہے۔ صدیق اکبر کی پڑپوتی کا نکاح حضرت علی کے پڑپوتے امام باقر کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے امام حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین اور چوتھے امام زین العابدین، جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ امام سجاد کے بیٹے امام باقر ہیں۔ امام باقر کا نکاح حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور امام باقر کے نکاح کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور جس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، اور امام جعفر صادق کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا جس کو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا جن کو امام علی رضا کہتے ہیں۔ امام علی رضا کا نکاح ہوا، جن کو اللہ نے بیٹا دیا اس کو امام تقی کہتے ہیں، اور پھر ان کو بیٹا دیا امام نقی کہتے ہیں۔ ان کو بیٹا دیا، نام رکھا حسن عسکری، اور حسن عسکری کے بعد جو پیدا ہوئے، اور پھر آگے اختلاف ہے، امام محمد، امام مہدی، اور ان کا لقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام محمد بیٹے کس کے ہیں؟ یہ حسن عسکری کے، حسن عسکری امام نقی، امام نقی کے والد امام تقی، امام تقی کے والد علی رضا، علی رضا کے والد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق کی اماں کا کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ ام فروہ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، وہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سارے امام آگے جو چلے، امام باقر یہاں سے آگے جو امام چلے، ان کا جو ننیال ہے وہ صدیقی بنتا ہے، جو ددیال ہے وہ علوی بن جاتا ہے، وہ حسنی بن جاتا ہے، وہ حسینی بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم آل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ اسی کے اندر میری بھی نجات ہے اور آپ کی بھی نجات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔